ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جن کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ماں باپ. اور اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام میں والدین کے حقوق کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. کیا ہم واقعی اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے، یا صرف زبانی عقیدت تک محدود ہو چکے ہیں؟ انہی پر آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں کیا کچھ بتایا گیا ہے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے، ان کی اہمیت کے حوالے سے. کیونکہ اسلام میں تو ہمیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نے اف تک نہیں کرنی ہے اپنے ماں باپ کو، لیکن آج کی سوسائٹی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو بھی کی جاتی ہے انفارچونیٹلی. ویری انفارچونیٹ ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے مفتی اسکالر محمد منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے. جو آخری جملہ غزل نے بولا کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کے معاشرے میں معاملات بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں، اپوزٹ ہو چکے ہیں. اب بچے اونچی آواز میں والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں، دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں پریویل کر رہا ہے. کتنا خطرناک ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے آپ کا ABN کا بہت شکریہ. آج آپ نے بہت اہم اور بہت ایک ضروری جو موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو خود رب کائنات نے جا بجا قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے بعد فوراً جو حق ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ آپ کے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ نیک سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. پھر اس میں اسی آیت کریمہ میں رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ چند اصول بتا دیے کہ یہ وہ ہستی ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر والدین کا جو مقام ہے پورا ترتیب کے ساتھ بتا دیا. ٹھیک ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. پہلا سٹیج یہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے کمزور سٹیج بڑھاپا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ دونوں میں سے ایک، یعنی ایج کے اعتبار سے اگر فرق ہے، دونوں میں ایج میں فرق ہے، دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے یا دنیا سے چلا گیا کوئی ایک موجود ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف. جو آپ نے کہا ان کے سامنے اف نہ کہنا. اب اف کیا ہے؟ اگر ہم لغت میں دیکھیں، عربی لغت میں یا اردو میں بھی سب سے کمزور ترین لفظ اف ہے. اف کیا ہے؟ آپ مجھے کوئی بات کہتے ہیں، میں ایک دفعہ کر دیتا ہوں، دوبارہ آپ مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اف، یہ کیا کر دیا؟ یعنی اللہ رب العزت نے ماں باپ کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان ہے کہ اس کی شان میں سب سے کمزور لفظ کہنا بھی پسند نہیں کیا. پہلی بات فلا تقل لہما اف. اب اس سے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں. اب کیا ہے؟ ماں باپ کمزور ہو گئے، تم طاقت میں آ گئے ہو. ماں باپ کے اندر خون کی کمی ہے، تمہارے اندر خون آ گیا. تمہاری جوانی ہے، ان کا بڑھاپا ہے. ان کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، تمہارا دماغ طاقت میں ہے. ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تمہاری بینائی طاقت میں ہے. ان کے ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے. تم اس طاقت قوت کے گھمنڈ میں، جوانی کی اکڑ میں، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. پہلے اف نہیں کہنا، پھر جھڑکنا نہیں. اب جھڑکنا نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ماں باپ کوئی بات کرے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا بتا دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب بات کرنی ہے. ظاہر ہے معاشرے میں آپ سے بات کرتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو بات کرنے کا بھی رب کائنات نے اصول بتا دیا. جب تم بات کرو تو بات دھیمے لہجے میں، نرم انداز میں، نرم طریقے سے تم بات کرو. کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں آج کل آپ نے بھی کہا کہ ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے. اور سب سے دکھ والی بات، اب مثلا میرا بچہ ہے کہ بچہ میں نے کتنی تکلیفوں سے پالا. انسان کا بچہ سنبھالنا سب سے مشکل ہے. جانوروں کے بچے دوسرے دن چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا بچہ جوان ہو گیا، بچہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اس بات کا ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اور پھر اللہ نے کہا کہ جب بات کرو تو نرم لہجے سے بات کرو. آج کل ہمارے رویے
باہر لوگوں کے لیے اچھے ہیں لیکن ماں باپ کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے چل کر اللہ نے کیا کہا؟ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کمال ہے یہ جملے اس آیت کریمہ کے کہ تم ایسے کہو کہ اللہ ان پر ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. کیسے رحم کیا؟ بچہ جب چھوٹا تھا تو رحم والدین کو آتا تھا، بچے کو جب پیاس لگتی تھی رحم والدین کو آتا تھا، بچے کو جب بھوک لگتی تھی رحم والدین کو آتا تھا، بچہ جب بیمار ہوتا تھا رحم والدین کو آتا تھا، بچہ جب کسی بھی ضرورت کا اظہار کرتا تھا تو رحم والدین کو آتا تھا. جب ہم رحم کے قابل تھے ہماری انگلی پکڑ کر ماں نے باپ نے ہمارے اوپر رحم کیا، یا رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں رحم کے قابل تھا انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. اور پھر دوسری جگہ مختلف آیات کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. ماں کا ذکر کیا حملت امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے اس کو تکلیف در تکلیف اٹھائے رکھا. ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا. ووضعتہ کرہا، اور تکلیف سے اس کو جنا. پھر اس کو دودھ پلایا، یعنی ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی. پہلا بچے کو پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، کتنا مشکل ہوتا ہے، پورے 9 مہینے. پھر پیدائش، اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کئی واقعات ہوتے ہیں. پھر 2.5 سال تک ماں اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے. اور پھر اسی وجہ سے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں. تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ماں کا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. ثم، پھر جب سوال کیا پھر کون؟ کہا امک. 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں. 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تمہارا باپ. یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا 3 دفعہ کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہ ماں 3 تکلیفیں جو میں نے ذکر کی وہ برداشت کرتی ہے، اس میں باپ جو ہے وہ شریک نہیں ہوتا. اب میں نے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. دیکھیں اس وقت نوجوان نسل یا ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری جنت ہوتی ہے. کسی مولوی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ جنت وہاں ہے. جنت میرے ماں کے قدموں میں ہے. لیکن آج کا نوجوان، آج کا ہمارا بھائی، اس کا لہجہ لوگوں کے لیے نرم ہوتا ہے، گلی محلے کے عام لوگوں کے لیے نرم ہوتا ہے، ماں کے لیے اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے. اور سب سے دکھی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آئے روز آپ بھی دیکھتے ہیں، گزشتہ روز ایک ویڈیو چل رہی تھی، ماں کو اوپر سے پھینکا، ٹھیک ہے، اور ماں کو اولڈ ہوم. ہمارے ہاں تو اولڈ ہوم ہے ہی نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں اولڈ ہوم کہاں ہے؟ میری ماں تو میری جنت ہے، میری جنت تو میری ماں کے قدموں میں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اب میں اور آپ جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ نے کہا کہ ماں باپ راضی ہوں گے تو میں راضی ہوں. بالکل ایسی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو میں ناراض. مفتی صاحب جب تشریف لائے تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کم ہوتا ہے، تو ہم نے مفتی صاحب کو کہا کہ ہم سارا وقت آپ کو دیں گے، سوال کوئی نہیں کریں گے. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. صاحب نے ماشاءاللہ سے ایک ہی سوال میں سب کچھ کور کر دیا ہے. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ سوموار کو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.